بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 آدمیوں کا قبول اسلام۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک اعرابی مسجد نبوی میں آ کر بیٹھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس نے مسجد کے صحن میں ہی ایک طرف جا کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے اس کو منع کیا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جو یہ کر رہا ہے اسے اس حال میں مت روکو۔ چنانچہ جب وہ فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ عظمتوں والے ہے اور عظمتوں والے اللہ پاک کے گھر کو بھی پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیار سے اسے سمجھایا کہ وہ بڑا متاثر ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہننے کے لیے ایک لباس بھی ہدیہ کے طور پر دیا، اور جب وہ پیدل جانے لگا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری بھی اس کو ہدیہ کے طور پر دے دی۔ اس نے لباس زیب تن کیا اور سواری پر سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ اپنے قبیلے کے لوگوں میں داخل ہونے لگا تو آبادی کے باہر سے ہی پکارنے لگا، او میرے بھائی، او میرے ماموں، او میرے چچا، ذرا میری بات سننا۔ لوگ بھاگ کر اکٹھے ہو گئے کہ کیا بات ہے؟ پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگا، میں نے ایک ایسے معلم کو دیکھا جو یقیناً ایک بڑی شفیق اور با اخلاق ہستی ہے۔ میں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ اللہ کے گھر میں گندگی پھیلا دی، مگر انہوں نے مجھے ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، گالی نہیں دی۔ انہوں نے مجھ سے سختی نہیں کی بلکہ مجھے پیار سے سمجھایا اور پھر مجھے آتے ہوئے یہ ہدیے اور تحفے دے کر بھیجا۔ سب لوگ کہنے لگے کہ اچھا، ہم بھی جا کر ان کو دیکھیں گے۔ چنانچہ اس قبیلے کے 300 آدمی اس کے ساتھ آئے اور اسلام کے دامن میں داخل ہو گئے۔